کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 24 اپریل سن 2019۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، اعتقادی، فقہی، اخلاقی، تاریخی اور اقتصادی معارف اسلام۔ تالیف سید محمد حسینی بہرانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ کتاب کے کل صفحات ہیں 432۔ مزید کی کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0346 27676555 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanebasirat.com kashanebasirat.com۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ فلسفہ احکام بزبان امام عالی مقام۔ اللہ نے فرض کیا ہے ایمان کو شرک سے پاک کرنے کے لیے، نماز کو تکبر سے بچانے کے لیے، زکوٰۃ کو رزق میں فراغی کے لیے، روزے کو مخلوق کے اخلاص کو آزمانے کے لیے، حج کو دین کو تقویت پہنچانے کے لیے، جہاد کو اسلام کی سربلندی کے لیے، امر بالمعروف کو عوام کی اصلاح کے لیے، نہی عن المنکر کو سرفروں کی روک تھام کے لیے، صلہ رحم کو یار و انصار کی تعداد بڑھانے کے لیے، قصاص کو خون ریزی کی روک تھام کے لیے، اجرائے حدود کو محرمات کی اہمیت قائم کرنے کے لیے، ترک شراب خوری کو عقل کی حفاظت کے لیے، ترک چوری کو پاک بازی کا باعث ہونے کے لیے، ترک زنا کو حسب نصیب کی حفاظت کے لیے، ترک اغلام کو نسل بڑھانے کے لیے، گواہی کو انکار حقوق کے مقابلے میں ثبوت مہیا کرنے کے لیے، جھوٹ سے پرہیز کو سچائی کا شرف آشکارا کرنے کے لیے، قیام امن کو خطروں سے تحفظ کے لیے، امانت داری کو امت کا نظام درست رکھنے کے لیے، اور اطاعت کو امامت کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں کتاب کا پارٹ 1 پیش کریں گے۔ فہرست، عرض مؤلف، پیج نمبر 17، پہلا باب، مقدمات، پیج نمبر 22، گناہ اور حرام کے اثرات، پیج نمبر 22، حرام ذرائع، پیج نمبر 23، گناہ کے کبیرہ ہونے کا معیار، پیج نمبر 24،
اہل بیت علیہم السلام کے متعلق گناہان کبیرہ پیج نمبر 25، گناہان کبیرہ کی تعداد پیج نمبر 26، گناہان کبیرہ از روح قرآن پیج نمبر 28، گناہ اور حرام کی وجہ سے عبادتوں کا ضیاع پیج نمبر 30، نیکیوں سے گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے پیج نمبر 32، حق اور تکفیر کا صحیح مفہوم پیج نمبر 32، قرآن و حدیث میں حق اور تکفیر کے مقامات پیج نمبر 33، اسلام سے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں پیج نمبر 33، حبط اعمال بوجہ حرام خوری پیج نمبر 33، تقوی سے انحراف کی وجہ سے اعمال کا ضیاع پیج نمبر 34، گناہ حبط اعمال کا ذریعہ ہیں پیج نمبر 34، قیامت کا افلاس پیج نمبر 34، سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی معصیت پیج نمبر 35، گناہ شناسی پیج نمبر 36، نیت اور گناہ کا ارادہ پیج نمبر 37، نیک نیتی اور بدنیتی پیج نمبر 39، جابر ابن عبداللہ انصاری کی کربلا آمد پیج نمبر 40، بیماری گناہ پیج نمبر 42، مرض گناہ کا علاج پیج نمبر 43، گناہگار کے ساتھ تعلقات پیج نمبر 45، گناہگار سے دوستی پیج نمبر 45، گناہ کے اثرات پیج نمبر 47، گناہ اور مختلف پریشانیاں پیج نمبر 48، اہل باطل کے ساتھ اچھے تعلقات ممنوع ہیں پیج نمبر 49، گناہ اور ظلم پر راضی ہونا پیج نمبر 50، لوگوں کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا پیج نمبر 52، دوسرا باب محرمات اعتقادی پیج نمبر 54، شرک اور اس کی اقسام پیج نمبر 54، توحید ذاتی اور اللہ کی ذات میں شرک پیج نمبر 54، توحید افعالی اور اللہ کے افعال میں شرک پیج نمبر 55، توحید صفاتی اور شرک صفاتی پیج نمبر 56، شرک فی الاطاعت اور توحید فی الاطاعت پیج نمبر 56، توحید فی العبادات اور شرک فی العبادات پیج نمبر 58، اللہ کی ذات کے متعلق غور کرنا پیج نمبر 58، ریا پیج نمبر 61، شہرت کی تمنا پیج نمبر 62، ریاکاری کی سزا پیج نمبر 63، نفاق اور منافقین پیج نمبر 64، خدا کی نشانیوں کا انکار پیج نمبر 65، کفر اور انکار حق پیج نمبر 66، حق پوشی پیج نمبر 68، ترک واجبات پیج نمبر 69، ترک نماز پیج نمبر 71، ترک زکوٰۃ پیج نمبر 72، منکر زکوٰۃ سلبہ کا قصہ پیج نمبر 73، ترک حج پیج نمبر 75، خدا رسول اور ائمہ سے بیزاری پیج نمبر 76، جب امیر المومنین علیہ السلام پر سب کرایا گیا پیج نمبر 78، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی امامت کا انکار پیج نمبر 80، غالی خارجی اور ناصبی پیج نمبر 82، اہل کتاب کا غلو اور شرک پیج نمبر 84، لوگوں کو گمراہ کرنا پیج نمبر 85، خدا کے گمراہ کرنے کا مفہوم پیج نمبر 86، لوگوں کو ہدایت کرنے کی جزا پیج نمبر 86، گمراہ افراد کی پیروی پیج نمبر 87، بدشگونی اور نیک شگونی پیج نمبر 89، لوگوں کے عقائد میں شکوک پیدا کرنا پیج نمبر 91، خود ساختہ دین قائم کرنا اور اس کی سزا پیج نمبر 92، دین میں بدعت کرنا پیج نمبر 93، نص کے مقابلے پر اجتہاد پیج نمبر 95، خود ساختہ محرمات پیج نمبر 105، وہابیوں کے اشکالات اور آیت اللہ خوئی کے جوابات پیج نمبر 107، عبادت و خضوع کا مفہوم پیج نمبر 108، شیعوں پر بہتان تراشی پیج نمبر 111، اسلامی حقائق و معارف کو سمجھنے کا صحیح راستہ پیج نمبر 112، معانی الاخبار سے ایک داستان پیج نمبر 113،
حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہنا، پیج نمبر 115۔ اہل بدعت کے ساتھ میل جول، پیج نمبر 116۔ اللہ کے فرمان سے ہٹ کر فیصلہ کرنا، پیج نمبر 117۔ قیاس و استحسان، پیج نمبر 120۔ تفسیر بالرائے، پیج نمبر 122۔ طریقہ اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کر تفسیر قرآن کرنا، پیج نمبر 123۔ باب اجتہاد کا بند ہونا، پیج نمبر 126۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا، پیج نمبر 129۔ ہٹ دھرمی اور بحث و تکرار، پیج نمبر 132۔ رہبانیت اور غیر شرعی ریاضتیں، پیج نمبر 133۔ رحمت الہی سے نا امیدی، پیج نمبر 134۔ قنوت، یاس اور خیبہ، پیج نمبر 135۔ اللہ کی رحمت و مغفرت، پیج نمبر 136۔ رحمت الہی کی وسعت، پیج نمبر 138۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا، پیج نمبر 139۔ خداوند عالم کے متعلق بدگمانی، پیج نمبر 141۔ تقدیر الہی کی شکایت، پیج نمبر 143۔ مصیبت میں بے صبری، پیج نمبر 146۔ علم نجوم سے پیش گوئی کرنا، پیج نمبر 148۔ دشمنان اسلام کو رازدار بنانا، پیج نمبر 151۔ کفار و اہل کتاب سے دوستی، پیج نمبر 153۔ تولا اور تبرہ کے متعلق معصومین کے ارشادات، پیج نمبر 156۔ گمراہ کن کتابیں پڑھنا، پیج نمبر 157۔ تیسرا باب اخلاقی محرمات، پیج نمبر 158۔ بد اخلاقی، پیج نمبر 158۔ جھوٹ اور اس کی اقسام، پیج نمبر 159۔ جھوٹ کے خطرناک نتائج، پیج نمبر 159۔ وہ مقامات جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، پیج نمبر 160۔ خدا اور اولیاء خدا پر جھوٹ باندھنا، پیج نمبر 161۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، پیج نمبر 161۔ اللہ کے نام کا احترام، پیج نمبر 162۔ جھوٹی گواہی دینا، پیج نمبر 163۔ گواہی کا چھپانا، پیج نمبر 164۔ علم کے بغیر مناظر مباحثہ کرنا، پیج نمبر 166۔ غیر احسن مناظرے کا مفہوم، پیج نمبر 167۔ والدین کی نافرمانی، پیج نمبر 168۔ حقوق والدین، پیج نمبر 169۔ والدین کی نافرمانی کا مطلب و مفہوم، پیج نمبر 172۔ والدین کی نافرمانی کے اثرات، پیج نمبر 172۔ والدین سے بھلائی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، پیج نمبر 174۔ روحانی والدین کی نافرمانی، پیج نمبر 177۔ قطع رحمی اور رشتہ داروں سے بدسلوکی، پیج نمبر 189۔ قطع رحم کے متعلق معصومین کے ارشادات، پیج نمبر 180۔ ایسے گناہ جن سے عمر گھٹ جاتی ہے، پیج نمبر 181۔ وقت کے امام سے قطع رحمی کا نتیجہ، پیج نمبر 182۔ غرور اور تکبر، پیج نمبر 183۔ خود پسندی اور خود ثنائی، پیج نمبر 184۔ اقتدار طلبی اور قیامت سے غفلت، پیج نمبر 186۔ اقتدار طلبی خطرناک ہے، پیج نمبر 187۔ غیبت، پیج نمبر 188۔ غیبت سے روکنا واجب ہے، پیج نمبر 190۔ غیبت کا علاج، پیج نمبر 191۔ جہاں غیبت جائز ہے، پیج نمبر 191۔ غیبت کا کفارہ، پیج نمبر 194۔ مومن سے بدگمان ہونا، پیج نمبر 196۔ اہل ایمان کے رازوں کی جستجو کرنا، پیج نمبر 197۔ تفرقہ ڈالنا اور دشمنی پیدا کرنا، پیج نمبر 198۔ برے نام رکھنا اور لوگوں کا مذاق اڑانا، پیج نمبر 198۔ چغل خوری، پیج نمبر 200۔ لوگوں کے راز فاش کرنا، پیج نمبر 201۔ رازوں کی حفاظت کے لیے ہادیان دین کی سفارشات، پیج نمبر 202۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چغل خور، پیج نمبر 203۔ چھپ چھپ کر باتیں سننا، پیج نمبر 204۔ مکر و حیلہ، ملاوٹ اور خیانت، پیج نمبر 205۔ ناواقف شخص کو دھوکہ دینا، پیج نمبر 208۔ خوشامد اور چاپلوسی،
پیج نمبر 208، حسد پیج نمبر 209، غرور اور تکبر پیج نمبر 210، غرور کا علاج پیج نمبر 210، ناحق غصہ کرنا پیج نمبر 211، کینہ پروری اور بدخواہی پیج نمبر 212، کینہ پروری سے پاکیزگی پیج نمبر 212، اہل ایمان سے دشمنی رکھنا پیج نمبر 213، مومن پر تہمت لگانا پیج نمبر 214، مومن کو گالی دینا پیج نمبر 215، مومن پر لعنت کرنا پیج نمبر 217، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا پیج نمبر 218، ظلم اور ظالموں کا انجام پیج نمبر 219، ایک نصیحت آموز حکایت پیج نمبر 220، مقافات عمل پیج نمبر 221، عوام کے ساتھ بھلائی کرنا پیج نمبر 222، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے پیج نمبر 223، بھلائی کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے پیج نمبر 223، اپنے آپ کو اذیت پہنچانا پیج نمبر 224، مومن کی توہین کرنا پیج نمبر 224، مومن کی ہجو کرنا پیج نمبر 225، علماء کی توہین کرنا پیج نمبر 226، آخری زمانے میں علماء کی توہین پیج نمبر 227، فقہا کی اطاعت نہ کرنا پیج نمبر 228، اہل ایمان کو کافر کہنا پیج نمبر 229، خدا رسول اور اولیاء اللہ کو اذیت پہنچانا پیج نمبر 229، اولیاء اللہ کو اذیت دینے کا انجام پیج نمبر 232، شعائر اسلام کی توہین پیج نمبر 233، قرآن کریم کی بے حرمتی کرنا پیج نمبر 234، بیت اللہ کی بے ادبی کرنا پیج نمبر 235، تربت امام حسین علیہ السلام کی بے ادبی کرنا پیج نمبر 236، مزارات مقدسہ کی بے ادبی کرنا پیج نمبر 238، مساجد کی بے ادبی کرنا پیج نمبر 240، مساجد کے آداب پیج نمبر 240، نماز جماعت سے بے اعتنائی کرنا پیج نمبر 242، بلا عذر جماعت ترک کرنا پیج نمبر 243، بلا عذر نماز جمعہ میں شریک نہ ہونا پیج نمبر 244، مستحبات کو ترک کرنا پیج نمبر 245، قبور معصومین کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنا پیج نمبر 246، امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا نام لینا پیج نمبر 248، عہد و پیمان توڑنا پیج نمبر 248، عہد شکنی اور منافقت پیج نمبر 249، امانت میں خیانت کرنا پیج نمبر 250، مسلمانوں کی ضروریت سے بے توجہی برتنا پیج نمبر 251، مومن بھائیوں کی مدد نہ کرنا پیج نمبر 253، مومن کی مدد کرنے کی اہمیت پیج نمبر 254، مظلوم کی حمایت نہ کرنا پیج نمبر 254، معرف اسلامی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا پیج نمبر 255، ترک گناہ، ترک توبہ اور گناہوں کو ہلکا سمجھنا پیج نمبر 257، گناہوں پر جسارت کرنا پیج نمبر 259، گناہ صغیرہ پر اصرار پیج نمبر 260، وسوسوں اور شیطان کی پیروی پیج نمبر 261، امر باطل کا اجرا کرنا پیج نمبر 264۔ چوتھا باب اقتصادی اور مالی محرمات پیج نمبر 265، مال حرام کی قسمیں پیج نمبر 265، حرام خوری پیج نمبر 268، حرام خوری کا نتیجہ پیج نمبر 270، شیخ صدوق کے والد کی وصیت پیج نمبر 270، تلاش رزق حلال عین عبادت ہے پیج نمبر 270، رزق حلال کمانے کی اہمیت پیج نمبر 272، سود خوری پیج نمبر 273، آخری زمانے میں سود کو فروغ حاصل ہوگا پیج نمبر 274، قرض حسنہ کا ثواب پیج نمبر 275، کسی کا حق روک لینا پیج نمبر 275، لوگوں کے اموال اور حقوق غصب کرنا پیج نمبر 276، راستہ بند کرنا پیج نمبر 277، یتیم کا مال کھانا پیج نمبر 277، جوا اور شطرنج پیج نمبر 279، شرط لگائے بغیر جوا کے لوازم سے کھیلنا پیج نمبر 280،
حرام شرطیں پیج نمبر 281، وسائل گناہ کی خرید و فروخت پیج نمبر 282، تنگ دست مخروص پر سختی کرنا پیج نمبر 284، سادات کے لیے زکوٰۃ لینا پیج نمبر 286، چوری کرنا پیج نمبر 287، اسلامی سزاؤں پر اہل مغرب کے اعتراضات پیج نمبر 290، کم تولنا پیج نمبر 292، دکانداروں کو امام علی کی نصیحت پیج نمبر 293، نیک و بد اعمال کا ترازو پیج نمبر 294، کم تولنے کا انجام پیج نمبر 294، رشوت خوری پیج نمبر 297، تلاش معاش کو چھوڑ دینا پیج نمبر 298، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پیج نمبر 298، دست سوال دراز نہ کرنے کے فوائد پیج نمبر 299، اسراف اور فضول خرچی پیج نمبر 300، کفران نعمت پیج نمبر 302، معاش میں میان روی کو چھوڑ دینا پیج نمبر 302، حرص، بخل، خوف اور طمع پیج نمبر 304، ذخیرہ اندوزی پیج نمبر 305، زیادہ دولت جمع کرنا پیج نمبر 306، گمراہی کے مراکز کی تعمیر پیج نمبر 308، نماز جمعہ کے اوقات میں خرید و فروخت پیج نمبر 309، سونے چاندی کے برتنوں کی خرید و فروخت پیج نمبر 309، قرآن مجید کی خرید و فروخت پیج نمبر 310، دشمنان اسلام کو اسلحہ بیچنا پیج نمبر 310، جعلی کرنسی کا کاروبار پیج نمبر 311، واجبات پر اجرت لینا پیج نمبر 312، چور بازاری پیج نمبر 314۔ 5واں باب محرمات جنسی و ناموسی پیج نمبر 316، نشوز و شقاق پیج نمبر 316، زنا پیج نمبر 318، بے راہ روی کے خطرناک نتائج پیج نمبر 320، جن عورتوں سے رشتہ حرام ہے پیج نمبر 224، چند اسباب حرمت بزبان امام محمد تقی علیہ السلام پیج نمبر 328، حرمت ازل پیج نمبر 329، لواطت پیج نمبر 329، قوم لوط پر عذاب کا واقعہ پیج نمبر 330، لواطت کی سزا پیج نمبر 332، مفعول کی سزا پیج نمبر 333، چپٹی پیج نمبر 333، زنا اور لواطت کے لیے دلالی کرنا پیج نمبر 335، دیوس پیج نمبر 335، استمنا پیج نمبر 336، قذف پیج نمبر 337، حد زنا و قذف کے اجرا کے لیے اسلام کا قانون پیج نمبر 339، خانگی راز افشا کرنا پیج نمبر 339، مومن دوشیزہ کا حسن و جمال بیان کرنا پیج نمبر 340، خواتین کو شادی سے روکنا پیج نمبر 340، لہو العاب لغو اور باطل پیج نمبر 341، بے حجابی و بد حجابی پیج نمبر 342، گناہگار عورتوں کی سزائیں پیج نمبر 344، لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی پیج نمبر 345، عشق حرام پیج نمبر 346، بے حیائی کو فروغ دینا پیج نمبر 347، عورت کا غیر مردوں کے لیے سنگار کرنا پیج نمبر 347، مرد اور عورتوں کا ایک دوسرے سے مشابہ ہونا پیج نمبر 348، حرام اور حلال نگاہیں پیج نمبر 348، قصد لذت سے محارم کو دیکھنا پیج نمبر 350، حیض و نفاس میں جمع کرنا پیج نمبر 351، 4 ماہ سے زیادہ عرصے تک جمع نہ کرنا پیج نمبر 352، منقوہ عورت یا عدت والی عورت سے نکاح کی خواستگاری کرنا پیج نمبر 353، عدت وفات کے دوران عورت کا بننا سنورنا پیج نمبر 353، مردوں کے لیے ریشم اور سونا استعمال کرنا پیج نمبر 355، دوسری صنف کا لباس پہننا پیج نمبر 355، موسیقی اور جدید سائنس پیج نمبر 357، اہل موسیقی کا انجام پیج نمبر 359، آخری زمانے میں موسیقی کو عروج حاصل ہوگا پیج نمبر 360،
موسیقی کے متعلق فقہا کی آراء، پیج نمبر 360۔ شادی کی محفل اور غنا، پیج نمبر 362۔ غنا اور موسیقی کے حرام ہونے کا فلسفہ، پیج نمبر 363۔ چھٹا باب، کھانے پینے کے محرمات، پیج نمبر 364۔ حرام کھانے، پیج نمبر 364۔ حلال جانور میں پائی جانے والی حرام اشیاء، پیج نمبر 367۔ قرآن میں حرام کردہ جانور، پیج نمبر 368۔ جانوروں کو اذیت دینا، پیج نمبر 369۔ کچھ جانوروں کے خواص، پیج نمبر 372۔ موذی جانوروں کو مارنا، پیج نمبر 373۔ شراب نوشی، پیج نمبر 374۔ جس دسترخوان پر شراب ہو وہاں بیٹھنا، پیج نمبر 376۔ شراب سازی کے لیے انگور و خرمے کی خرید و فروخت، پیج نمبر 376۔ قیامت کے دن شرابی کا انجام کیا ہوگا، پیج نمبر 377۔ سابقہ ادیان اور شراب، پیج نمبر 378۔ منشیات کا استعمال، پیج نمبر 379۔ ناپاک اور نجس اشیاء کا کھانا، پیج نمبر 380۔ ساتواں باب، دوسرے محرمات، پیج نمبر 382۔ وہ چیزیں جو اعتکاف میں حرام ہیں، پیج نمبر 382۔ مسلمانوں سے لڑنا اور بدامنی پھیلانا، پیج نمبر 383۔ سماج دشمن عناصر کی سزا، پیج نمبر 384۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور ڈاکو، پیج نمبر 385۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، پیج نمبر 386۔ امام کے خلاف خروج کرنا، پیج نمبر 387۔ جائم الشرائط فقہ کی مخالفت کرنا، پیج نمبر 388۔ ناحق قتل کرنا، پیج نمبر 391۔ ایک عبرت انگیز داستان، پیج نمبر 393۔ بے گناہ سادات کا قتل، پیج نمبر 394۔ کربلا کے ایک قاتل کی داستان، پیج نمبر 395۔ حجاج بن یوسف کا انجام، پیج نمبر 395۔ ہیروشیما پر بمباری کرنے والے پائلٹ کا انجام، پیج نمبر 396۔ اسقاط حمل، پیج نمبر 397۔ خودکشی کرنا اور دوسرے کے قتل میں مدد کرنا، پیج نمبر 398۔ ظالموں کی مدد کرنا، پیج نمبر 398۔ ظالم کی مدد کرنا حرام ہے، پیج نمبر 400۔ دو تاریخی واقعات، پیج نمبر 401۔ گناہ کے اثرات، پیج نمبر 403۔ جہاد سے بھاگنا، پیج نمبر 403۔ اہل فتنہ کے خلاف جہاد میں امام حق کا ساتھ نہ دینا، پیج نمبر 404۔ جہاد میں امیر المومنین علیہ السلام کا کردار، پیج نمبر 406۔ ایک خارجی کا امام محمد باقر علیہ السلام سے مباحثہ، پیج نمبر 408۔ جہاد سے مربوط محرمات، پیج نمبر 409۔ تقیت ترک کرنا، پیج نمبر 409۔ باطل کی ترویج کرنا، پیج نمبر 411۔ جادو ٹونا کرنا، پیج نمبر 412۔ کہانت اور پیشن گوئی، پیج نمبر 414۔ قافیہ شناسی، پیج نمبر 415۔ مجسمہ سازی، پیج نمبر 416۔ اغوا اور مردہ فروشی، پیج نمبر 417۔ داڑھی منڈانا، پیج نمبر 418۔ ختنہ نہ کرانا، پیج نمبر 419۔ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں کلام، پیج نمبر 420۔ ظالمانہ وصیت کرنا، وصیت کو بدلنا، پیج نمبر 421۔ محرمات حرام، پیج نمبر 422۔ میت سے متعلق محرمات، پیج نمبر 423۔ حرام روزے، پیج نمبر 424۔ مساجد اور مقامات مقدسہ کے محرمات، پیج نمبر 425۔ بلاد کفر میں رہائش اختیار کرنا، پیج نمبر 426۔ حرام اشعار، پیج نمبر 427۔ خلقت کو تبدیل کرنا، پیج نمبر 428۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شیعوں کو نصیحتیں، پیج نمبر 430۔ عرض مؤلف،
تمام حمد اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی معرفت کی ہدایت بخشی اور اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دے۔ تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے ہم پر اپنے ان اولیاء کی ولایت کو فرض کیا جن سے اس نے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھا۔ تمام حمد اس ذات پاک کے لیے جس نے ان مقدس ہستیوں کو اپنی آیات و احکام کا مبلغ بنایا اور اپنے اس فرمان سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119، ہم پر واجب کیا کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کی ہدایت کی روشنی میں سفر کریں۔ تمام حمد اس ذات اہلیت کے لیے جس نے ہمیں شیاطین کی ڈگر پر چلنے سے منع کیا اور ہم پر یہ واضح کیا کہ شیطانی راہ پر چلنے والے گمراہ اور گمراہ کن لوگ ہیں۔ اس نے ہمیں ان کی سرپرستی قبول نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں، دائمی درود ہو خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک اولاد پر، اور ابدی لعنت ہو ان کے تمام دشمنوں پر۔ واضح ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 23 برس تک دین اسلام کی ان تک تبلیغ کرنے کے بعد زندگی میں کے آخری لمحات میں اپنی امت پر اتمام حجت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرا خاندان۔ میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، لوگوں، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں دوزخ سے قریب اور جنت سے دور کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ روح الامین نے میری روح میں یہ بات القا کی ہے کہ اس وقت تک کوئی جاندار مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور باقاعدہ طریقے سے رزق تلاش کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں ناجائز طریقے سے رزق حاصل کرنے کی ترغیب نہ دلانے پائے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شیخ کلینی کافی الاصول و فروع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھیں اور ان اولیاء اللہ کی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزاریں جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اولی الامر ہیں اور صراط مستقیم کے رہبر ہیں اور مخلوق پر اللہ کی طرف سے گواہ ہیں۔ وہ اللہ کے پسندیدہ اور چنیدہ بندے ہیں اور اللہ کی معرفت کے لیے چراغ ہدایت ہیں۔ جو بھی انسان ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کا ہم سفر ہوا اس کے لیے وہ سفینہ نجات ہیں، اور وہی راسخون فی العلم کا مصداق اولیٰ ہیں۔ جب ہم نے ان کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے ہمارے لیے حلال و حرام کو واضح کیا اور ہمیں معرفت دین سے آشنا اور آیات متشابہات سے آگاہ کیا، جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہی ہستیاں اولی الامر ہیں، اور ہمیں یہ بھی یقین ہو گیا کہ جس نے ان سے رجوع کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان کے در دولت علم پر جاننے کو عار سمجھا وہ ہلاک اور عذاب الہی کا مستحق ہو گیا۔ واضح ہو کہ اس حقیر نے اعتقادی، فقہی، اخلاقی، تاریخی اور اقتصادی معلومات اسلام کی ایک تعداد کو اس کتاب میں جمع کیا ہے تاکہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کتاب کو لکھنے کا اول و آخر مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب اس حقیر اور دوزخ کے درمیان حد فاصل بن جائے اور آخرت کے لیے ذخیرہ نجات قرار پائے۔ اس کتاب کو لکھنے کی ترغیب مجھے
حضرت آیت اللہ سید محمد رضا گلپگائنی کے اس فرمان سے ملی کہ آپ اکثر اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے محرمات اسلام لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو۔ چنانچہ میں نے ان کے اس فرمان کی تعمیل میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس ناچیز خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی مرضیت کے حصول کی توفیق عنایت فرمائے اور لغزشوں سے بچائے۔ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان پر نقصان سے بچنا عقلی طور پر واجب ہے۔ نقصان کا اگرچہ احتمالی کیوں نہ ہو، اس سے بچاؤ کی تدبیر کرنا ضروری ہے، اور اگر نقصان یقینی ہو تو اس سے بچنا مزید ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر مستقبل میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو حال میں اس سے بچاؤ کی تدبیر کرنا چاہیے۔ دنیا کا نقصان تو پھر بھی قابل برداشت ہے۔ انبیاء اور اولیاء نے آخرت کے نقصان کو بالکل واضح کر کے بیان کیا ہے، اور ان کی صداقت کا تقاضا ہے کہ ہم آخرت کے یقینی نقصان سے بچنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کریں۔ اصولی طور پر لوگوں کو شاہراہ زندگی پر سفر کرنے کے لیے اس کے قوانین سیکھنے چاہیے تاکہ ان کا سفر خوشگوار اور محفوظ ہو اور وہ راہ کمال میں آنے والی رکاوٹوں اور خطروں سے آگاہ ہو سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ گناہوں کے خطرات سے آگاہ نہیں ہیں، اسی لیے وہ گناہ کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے اور لا علمی کی وجہ سے شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ گناہوں کی حرمت کسی خاص زمانے اور خاص وقت سے مخصوص تھی۔ یقیناً یہ شیطانی سوچ ہے۔ شیطان ہمیشہ ایسی توجیہات پیش کرتا رہتا ہے اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ لوگ گناہوں کی دلدل میں دھسے رہیں اور سعادت و کرامت سے محروم رہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیتے تو ضرور ہماری اتباع کرتے۔ حضرت کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر لوگوں کو ہماری باتوں کے محاسن کا علم ہو جائے تو وہ محرمات سے بچنے اور احکام الہی کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ امام علی مقام علیہ السلام کے مذکورہ فرمان کو بنیاد بنا کر اس خاکسار نے محرمات کے عنوان پر قلم اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہبران دین کی نظر شفقت سے محرمات کو ایک نئی انداز سے صفحہ قرطاس پر منتقل کیا۔ محرمات کے بیان کے لیے قرآنی آیات اور حادیان دین کی روایات کے ساتھ ساتھ مشہور مجتہدین کے فتاوی کو بھی نقل کیا اور موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس کے ابواب قائم کیے اور عمومی فہرست کے علاوہ کتاب کے آخر میں حروف تہجی کی ترتیب کے تحت فہرست بھی قائم کی۔